لیکن ان کو مجبوری ہوتی ہے کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم کھا لیتے ہیں
لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے چہرے سے عیان ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں مجھے پسند نہیں ہے، میں کسی مجبوری سے کھا رہا ہوں۔ اور آپ کے حضرت کھا کے آٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے سے کوئی ایسے اثار ہونے نہیں، کوئی روح نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا، تو بھائی آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ اب سمجھے میں بڑا حیران ہوں بھائی ایسی کون سی آتا کار تھی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا، تھوڑی سی مشقت کرتے تو اس کو بھول لیتے، ٹھیک ہے جتنی دیر میں آٹا تیار ہوتا ہے اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے، پھر اس کے پیڑے بناتے روٹیاں لگا کے کھاتے، آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کسی نے کو نہیں دکھا تھا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا، سبرے یوں کیا گریا یا لیکن ہم نے مزہ کر نہیں کر دیا ہم نے اپنے فرمان کے اپنے فخر کو فرق رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہیں، اور فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی ہیں، ایک روٹی حضرت مولانا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے تینوں نے ایک روٹی تناول کر لی، کہتے جو میری روٹی تھی نا جب میں کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ آپ فرماتے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس کو تھوڑا سا سالن رکھا، وہ کہتے ہیں وہ آدھی روٹی دے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ آگے سے سوال کرتے ہیں فاطمہ نے کیا، وہ کہتی میں نے اس لیے میرے بابا نے 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یہ روٹی میری تھی۔ جب کھانے لگی میں تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے کچھ کھایا کہ نہیں، اگر یاد رکھی ہو رہی لاڑ نہیں کر رہی، یعنی پتر پتر کے کر دیں لاڑ نہیں کر دیں، اللہ کے نبی یہ آدھی روٹی مار کے دی نبی السلام کی مبارک آپ نے فرمایا میری بیٹی 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں لقمہ بھی نہیں، وہ کوئی نہیں سمجھے کہ تھا نہیں تھا لیکن یہ میرے دکھ کی طرح سوکھ میں کھل رہے ہیں، یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، یہ نامی والے مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ لکھا جب آپ کربلا کے لیے چلے تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو اجازت نہیں ملی، اب تقریباً سارے ان کے نام مبارک سے آ گئے، میں جب کی وجہ سے بڑے تنداز میں نام مل گیا، اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں خاندانی میں بیٹھ کی شہزادی صاحب کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ لے کر جگہ آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اس جگہ، آپ کو نہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے آپ نے بڑی کوشش بھی کی کہ اجازت مل جائے، لیکن اللہ کے رنگ سے نہیں، اس وقت تاریخ لکھی ہے کہ وہ سب سے چھوٹے شہزادے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ، شاید آپ نے اپنی گھروں کی رنگ دیکھا ہوگا، بیٹی بڑی ہو تھوڑی مچور ہو گئی ہے، 8-9 سال کی عمر ہو گئی، وہ اس کا کچھ چھوٹا نہیں ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، یاد نہیں دیکھا کھلاتی ہیں، کیونکہ میں اپنے گھر میں رنگ دیکھ رہا ہوں، میری بڑی بیٹی ہے اسما 9 سال کی عمر، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اللہ اسما سے نیچے عائشہ بھی ہے، لیکن حضرت وہ آپس سے اہم ہے جو پی آئی میں نہیں ہے، لیکن ابراہیم سے اس کو بڑا پیار ہے، بلکہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے جو ابراہیم کی بات سمجھ لانا ہے اس کی ماں کو نہ آیا تو میں اس سے پوچھتا ہوں میں بتاؤ ابراہیم کیا ہے، وہ بتا رہی، لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو کس طرح سمجھ رکھتی ہے، پھر اندر سوال ہے بابا پیار کی اپنی زبان ہے، پیار کی اپنی زبان تھی، وہ جو میں نہ سمجھ رہے ہیں مجھ سے پوچھی، وہ بڑا پیار ہے ان کا، میں دیکھتا ہوں خوش بھی ہوتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ ان کی محبت سلامت رکھے، لیکن ایک دعا ابراہیم کے لیے کرتا ہوں، وہ کیا یا اللہ آج بہن کو اپنا ہاتھ کا داغ کر رہی ہے یا اللہ کی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بہن کی باری آتی ہے تو بھائی میں سب دل ثابت ہوتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں اور آپ جس سال پہ جاؤ گے آپ کو پیار ملے گا، پیار کیا
محبت تھی ان کو، خود کو اجازت نہیں ملی. اب ان کی کوشش تھی کہ کچھ اس طرح کا ہو کہ میرا بھائی علی اصغر بھی نہ جائے میرا منتقل. اس سے بھی لکھا ہے بزرگوں نے، میں نے آخری کوشش کی. وہ کیا، جو قافلہ رواں دوا میں لگا ہے، یہ اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور بابا جان کی بارگاہ میں کچھ نہیں کرتے بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ بٹھا ہے. اور علامہ یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے کام میں کہتی ہیں کچھ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے روک لیا اپنے بھائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے آپ بھی آگے بڑے اور آپ نہیں بھی ہوتے تھے صحیح میں امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ ان کے کام میں پوچھتا لکھا امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے واپس امام حسین کی بات. یہ بڑی حیران ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی یہ سیر کرتا ہوں کہ آپ کی گود میں واپس آ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میری بیٹی پہلے تم بتا کے تو نہیں کیا کہا. بس کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا اور یہ سیر تو کیسا لگے کہ بابا کی میں تو ساتھ جا رہی ہے تو مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے ہمیں تو نہیں ہو رہی سلطان بابو نے ملے فرماتے ہیں آج سے چھوڑی حقیقی زبا قتل مشوق بلند دارنا چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کم نہیں جت والے کھیل آج مہیدہ لگی اسے کمی سچا عشق حسین نبی سر دے کر بنا نہ کرنے کیونکہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے سارے پتا تھا. لیکن یہ تو کمال ہوتا ہے اس کو باقاعدہ تصویر بیان میں مان دیتے. یہاں فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، جنات کو، چرند کو، پرند کو، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا گیا ہے تو اب آپ نے سب کو طلب فرما لیا. اصل میں یہ ہمارے لیے تھا کیونکہ ان کی آمد کا مقصد مجھے سکھانا ہوتا ہے. باقی تو ان کو سارے پتا تھا، یہ ہمارے لیے تھا. آپ نے سب کو طلب فرمایا اور سب کو کہا کہ ایک ایک کر کے وہ بیان کرو جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دے رکھی ہے. سب نے ایک ایک کر کے بیان کی. شیر نے بیان کی، چیتے نے بیان کی، لومڑی نے بیان کی، سب نے بیان کی. لکھا سب سے کہ حضور کی باری ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے اگر میں آسمان کی بلندی پہ ڈوب رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے نظر آتا ہے. جہاں پانی ہوگا میں آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کروں گا، وہاں سے خدائی کرے پانی نکل آئے گا. لکھا جب اس نے یہ بات کر کی نا تو کبے نے اعتراض کر دیا. اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھوٹ بول رہے خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبے سے پوچھا مجھے کس طرح پتا جھوٹ بول رہا. وہ کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ زیادہ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پہ ڈوب رہا ہوں تو زمین کے نیچے کا پانی نظر آتا ہے. اسے پوچھیں کہ زمین کی اتنی موٹی ہے کہ نیچے پانی تو نظر آ جاتا ہے. مجھے وہ جال نظر نہیں آتا وہ شکانی میں دانے کے نیچے لگا ہوتا ہے اس میں تو بڑھتا پڑ جاتا ہے، اس میں تو بڑھ جاتا ہے. دے جواب اس کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور سے کہا میں دے جواب اعتراض جو بھی کر. لکھا ہے کہ حضور دعوے سے بارگاہ ہے نبوت میں کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نظر کے نال نہیں آنا ہوتا لیکن آڈر کو پھنسا بارگاہ میں خیر نہ ہوتا ہے پتہ ان کو بھی پھر کے کروانا میں کیا ہونا ہے. لیکن یہ میرے دکھ میں چلا میں سکون چل پانا سکون چل پانا یہ مسلک ہے سیخوں کے مکھن پکانا ڈرگا بچڑے دیتے دین بچانا سفی حسین لڑکا ہے. یہ چھوٹا کام کے لیے کہ بندہ کر سکتا ہو اتنا کرے. بہت فکرا چاہیے اس کام کے لیے. اسی کو میاں صاحب نے لکھا نا فرماتے طاقت تو نیا روڑ نہ لایا، طاقت تو نیا روڑ نہ لایا، پیسے مان لگائی پانی بار پیاسے پورے دین دنیا بیسانی. میری بیٹی پہلے تو بتا تمہیں کیا کہا ہے اس گھر کے کام میں. اور سچی بابا میں نے اتنا ہی کہا ہے تو بھائی تو کیسا بھائی ہے کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے. جب میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے. حضرت امام حسین فرماتے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا ہے
मेरी बेटी, मैंने भी इतना ही कहा है, और अली अक्सर तू मदीना नहीं उतरा बहन के पास, और मुझे इतना तो बता, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 लाख की कुर्बानी मांगी तो तेरा बाबा क्या करेगा? ये वही है रंग है उस घर का। हजरत मौला अली मुश्किल कुछ सारे नहीं अल्लाह ताला ने इक्ताबई बुजुर्ग कहते हैं, इक्ताबई बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा शौक था हजरत मौला अली मुश्किल को साथ दी जाए। कहते मौका नहीं बन सका, कहते मौका तब बना जब हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह ताला ने कूफा तशरीफ ले जा चुके थे। अब रमजान का माह था, मैं गया कूफा, कहते बहुत बड़ा नगर खाना, कहते वहां मैंने रोजा अफ्तार किया, और ऐसा नगर खाना कि ऐसी नहीं खुदा होती, कहते हैं वहां शाम के खाने पके हुए, कहते मैंने बड़े मजे से रोजा अफ्तार किया। कहते रोजा अफ्तार करके ना मैं जो कूफा की जामे मस्जिद थी वहां मैं मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए चला गया। तो कहते वहां जाकर क्या देखता हूँ कि कोने में बुजुर्ग बैठे हैं जिनके सामने लकड़ी का प्याला हो गया और उसमें उन्होंने जो भी सत्तू भी दो मुझसे रोजा खोल रहे हैं। फरमाते सोने वो इतने थे कि एक नजर में फिदा हो गया, देख के रब याद आए, इतने सोने हैं रब याद आए देख। कहते जो कि सत्तू खा हो रहे थे, रोजा बोल स्टार्ट कर रहे, कहते दिल मेरा काट रहा था, कहते मुझसे नहीं रह रहा, मैं उनकी बारगाह में आते हुए मैंने जाके इसकी हुए सारे दिन बारगाह लम्हा हो गए, सख्त खाने रोजा खोल रही और कोई पनीर का बड़ा लंगर खाना जिससे लोगों को जाल के खा होता भाई बुजुर्ग कहते हैं। उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, अल्लाह तेरी खैर फरमाए, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ और मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दी। लेकिन मुझसे नहीं रहा, मैं खुद भी लंगर खाने चला गया। मैं जाकर मैंने किसी से पूछा भी इस लंगर खाने के इंचार्ज को, कहते एक नौजवान की तरफ इशारा किया गया, वो भी बहुत किसान, कहते मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने जाते इसलिए हजरत आपका इतना बड़ा लंगर खाना तो जो है ना वो साथ मस्जिद में बड़े सोने से बुजुर्ग बैठे, सामने लकड़ी का प्याला है जो कि सत्तू भी हो रही है, उससे रोजा खोल रहे हैं। मैंने उनको कहा चल के लंगर खाने में खाना खाए, तो मुझे आगे से कहते हैं अल्लाह तेरी खैर करे, मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी, अल्लाह की रजा पे राजी। तो आप इस तरह बड़े थोड़ा सा खाना दे दे ताकि मैं उनके पास ले जाऊँ। तो ताकि बुजुर्ग फरमाते हैं, वो नौजवान मुझे पूछते हैं तू कौन है, तो मैं अपना तारुफ करा, फिर पूछते हैं कूफा क्या करना है, कहते मैंने इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशाफी ज़ियारत के लिए आया। तो फिर पूछते हैं क्या इससे पहले तुमने ज़ियारत की है, तो ताकि बुजुर्ग कहते हैं मैंने इसकी हजरत में, तो फरमाते हैं वो रोक रहे, तो मुझे फरमाने लगे ये जो कि सत्तू खाता छोड़ दिया है वही तो हजरत मौला अली है, कोई तो हजरत मौला अली है। और जिस लंगर खाने में तू खड़ा है ना और कह रहे कि खाना उनके लिए दे दे, ये लंगर खाना भी उन्हीं का ही है, और जिससे तू कह रहे ना खाना दे दे, मैं भी उन्हीं का बेटा इमाम हसन हूं। अल्लाह ये रंगी ये है ये रंगी रख रहे हैं, ये जो मकामी रजा है ना, ये रंगी रख रहे हैं। और मैं मेरी बेटी 3 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी तेरे इश्क में है यार, हमने क्या सब इश्क में बड़ा बड़ा कुछ करना पड़ता है। ये तो लफ्ज़ इश्क में कहता हूँ मैं आत्मा रोल रही है, हमने तो लफ्ज़ इश्क की आत्मा रोल रही है। ये हजरत मजहर जाने जाना ये आपका इंडिया में लगा नक्शबंदी मुझे से थी गुजर गए। वो लिखा है कि आपकी बीबी साहबा बड़ी सख्त, वहां की बड़ी तलख और कोड़ी भी बड़ी ज्यादा, लेकिन आपने सब रीतों को कह रखा था ये जो कुछ भी बोले मेरे लिए बोले, किसी के लिए बोले, इसको किसी ने कुछ नहीं किया। वो लिखा है हजरत का को मरीज ना काबुल से आया, ये वो वक्त था कि जब हथियार आम लगाए जाते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, उसने भी तलवार लगा रखी। हजरत ने ना खानकाह में को काम उसके लिए लगाया, वो काम कर रहा था तो बीबी साहब ना आगे पूछा तू भी करने, उसने काम पीर साहब ने किया, पहले दोस्ती हुई, फिर उसने तोपों का पीर साहब ने जाने कर अपने लिए तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन पीर साहब का जुमला बर्दाश्त नहीं, उसने डाला तलवार को हाथ में, कैंची में यहां से
حضرت کو بغیر کش خبر ہو گئی کہ کام خراب ہو گئے. اب بھاگتے ہوئے آئے, مرید کا ہاتھ پکڑا, اس کو باہر لے گئے. اب باہر جا کے آپ بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہا ہے. وہ جب تکلیف سمجھ نا تو مرید کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے بڑے شریر پاک و ہند کے شیخ ہیں, آپ شیخوں کے شیخ ہیں, آپ پیروں کے پیر ہیں. ایک عورت کی اتنی عمرت, آپ کی شان میں اتنے نزیبہ کلمات, اتنی گستاخی. اب سنو اس کی کس سے چکی ہے. آپ فرماتے ہیں مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے, تو ایک دن حجاب اٹھ گئے اور غیب سے آواز کیا کی ہے, اور مگر ہم تجھ سے راضی ہیں, اتنے میں سجدہ شکر اللہ. پھر آواز آتی ہے مگر تیری طرح ہماری بندی ہے, ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں. لیکن اس میں کیا ہے, زبان کی بڑی کوڑی, وہ کبھی تو ہمارے لیے سے نکاح کر لیں, ہم تو اس سے راضی ہو جائیں. آپ پھر کبھی پھر وہ پڑے. آپ نے فرمایا بولنا تو گستاخی تو دور, ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے, لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. تو یاریاں ہمیں نہیں ہوتی ہیں, مرن تو پہلا مار کے بابو تا مطلب تجھے ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے. جب آپ ایک سید سے پوچھتی آ رہے ہیں ایمی تو کہتے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ, جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ, جتن دامل کوڑی پیسی ہرن دامل. وہ بندہ عام کو ہر جے کہ مول پہنتا ہے, پھر بندہ آلے رسول کو ہرے تو پھر تو مول ہی بڑے پیسے, پھر تو مول ہی وکرے پیسے. دوسری رات خواب میں زیارت ہوئی, اس کا مفہوم تھا کہ تو ساڑھے ہی رہے ہیں, تو ساڑھے بھی نیواں ہیں, تو میں نے کہا اچھا کریں گے کہ رہن کی دنیا تک تو اچھا ہی رہیں گے. دیکھ لو کہیں آئے کہیں گئے, یار جی جنید جنید ہو رہی ہے. آج بھی آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جنید ملیں, بے تحاشا بچے جن کا نام جنید ہے. یہ سب میں ہم نہیں رکھ رہے, یہ مدینہ باغ سے موڑ لگ گئی ہے جنید کو. اس لیے کبھی ہرنے کا بھی مزہ چکھو, وقت مزہ ہے کام ہوتا ہے, لیکن مزہ وقت رہی ہے. وہ یہ ہارے پھر حکم آیا کہ جنید مخلوق سے رہ گئی. لکھا ہے کتابوں میں شاید لکھتے ہیں آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں چلا کشی کی. 14 سال بعد اعلان ہوا جنید رک کر مخلوق کا ان کو دعوت دینے والی ہے. یہ بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں. لکھا ہے 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی واپس سے سیکھ رہا ہے. اب کوئی گاڑی پہ, کوئی بیل گاڑی پہ گزرا, کوئی گھوڑے پہ گزرا, کوئی خچر پہ گزرا, کوئی اونٹ پہ گزرا, آپ تو پیدل تھے نا. اب سب نے دیکھا کہ حضرت جنید 14 سال بعد واپس تشریف لا رہے ہیں. خبر بغداد شریف میں آپ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. سارا بغداد حضرت کا استقبال کرنے کے لیے باہر تشریف آ گئے. کسی کے ہاتھ میں پھول ہیں, کسی کے ہاتھ میں ہار ہیں. بڑے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے متقی, بڑا تقویٰ. جب آپ نے دیکھا نا کہ سارا بغداد میرا استقبال کر لیا, آپ کے کھول رہے ہیں, آپ خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو ہے جینے اور تینوں پڑے جینے پھول تیرے تے سٹے گئے کہ وہ نفس جنہوں 14 سال کی لڑائی کر کے ڈالا ہے انہیں تو پھر اٹھنا اللہ سے تو میں تو کچھ اٹھنا انہیں تو گلا دباؤ سے نصیب رکھو لیکن تقویٰ ہے. فرمایا کہ 14 سال کی جنگ کر کے مارے ہیں, پھر چھوڑے گا, پھر پروان ہو جائے گا. کنے لوگوں کو جنگ چھڑا ہوا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا, مسافر تھے, ابھی افطار کی اجازت تھی, آپ ابھی شہر میں نہیں داخل ہوئے تھے, آپ نے اپنی جیب سے 2 کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا, آپ نے کھانا شروع کر دیا. ہم عوام بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں, ایک گل دیکھی تو سامنے چاڑ کھڑا ایک دیکھی تو چوک تھلے مارے, وہ کسی کی اجازت توجہ نہیں گئی کہ آپ تو مسافر ہیں, آپ کو اجازت ہے افطار کی. لوگوں نے کیا ہوئی وہ پینا نے روزے نہیں, سب نے جلدی سوتے پھول تھلے پتھر میں چوک بیٹھے گئے اور حضرت جنید بغدادی کے سنگ گاڑی شروع. آپ چلے جائیں گے تاکہ سارے پہ نہ کو لگے, خون نہ بہ جائے, ٹھیک ہے جی. پتھر برستے رہے اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے جنید ہم چلا گئے ہیں,
کتوں لے آئیے آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم چنگا رہے ہیں بھائی بلے شاہ کہتے ہیں جا جا وڑدے مطلب سیتی کبھی مانا اپنے بچے بڑے گئے آخر پیر بلے شاہ وہ اردو نہیں پڑھنا جا گھر بیٹھا انہوں پڑھے کبھی لاڑے دے نال نہیں ہاں ایسے نہیں لڑ کے تو روسے آدھے بنتے ہیں ایسے نہ لڑ کے تو داتا صاحب بنتے ہیں ایسے نہ لڑ کے تو بابا فرید بنتے ہیں ہاں جی یہ فوائد الفباس کی عبارت ہے اس میں لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیل ہو گئے آپ پہ کسی تاری ہو گئے پھر ہوش آیا پھر گشتاری ہونے والی وہ لکھا ہے اس وقت آپ کے محلے میں ہندو فقیر تھا ہندو تھا جو بھی اس میں یہ کمال تھا کہ وہ مرض سلب کر دیتا تھا اب ظاہر مرید بیٹھے تھے سب کو پیار تھا اپنے پیر سے وہ دل میں خیال کر رہے تھے کہ جو عمر حضرت ہوش ہو گئے اسی جوگی میں بلا لے ہم کہنا حضرت کا مرض سلب کا آپ کشف تھا آپ نے فرمایا اگر مجھے کچھ ہو اس کافر کو نہ بلا کے لانا وہ حضرت پہ پھر کشی تاری ہوئی آپ ہوش ہو گئے کو بلا کے لے آئے اس نے آگے حضرت کا مرض سلب کر دیا جب آپ کو ہوش آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہندو جوگی بیٹھا ہوا آپ پہلے تو مریضوں کو فرمایا نہ تھا واقعہ کسی کے انہوں نے بلا کے لیا ٹھیک ٹھیک ہے بہرحال چلو اب قرآن کا قاعدہ ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ایک احسان اس نے کیا میں بھی کروں گا آپ مجھے دوسرے پوچھتے ہیں اور دس تیرے اندر کمال کیوں ہے کہ تم مرض سلب کر رہا ہے اور کرتا حضور اپنے نفس سے لڑائی کرنے کی میرا اگر نفس کہتا ہے نا کھا میں نہیں کھاتا اگر وہ کہتا ہے پی میں نہیں پیتا اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کھانا میں راج کے کھانا اگر وہ کہتا ہے سو جا میں جاگتا رہا اگر وہ کہتا ہے جاگتا رہا میں سو جا ہر معاملے میں اپنے نفس سے لڑائی کرتا ہوں اس کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ میں مرض سلب کر لیتا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ دس کلمہ پڑھنے بھی تیرا نفس کی کہتا ہے فرمایا ہے کہ دس کلمہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے وہ کرتا ہے حضور نہیں مانتا آپ نے فرمایا پھر ایسے ہی تو مخالفت کرنا فرمایا ایسے ہی تو مخالفت کرنا نظر کی فقیر کی فرمایا تو کہتا ہے میں ہر معاملے میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں تیرا نفس کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرنا ایسے بھی تو مخالفت کرنا بندہ سیانا سی کہتا حضور پہ پڑھا ہوگا اب یہ لکھنے کے بعد شیخ خود لکھتے ہیں یہ لکھنے کے بعد شیخ خود لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر ہندو بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے اس میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے تو اگر پھر کوئی محمد ہی چلے کبھی کبھی ایسے نہیں بڑھ جاتی یہ میرے بزرگوں کا کوڈ ورڈ تھا جو خاص مرید تھے انہوں نے پتا کیوں پوچھنا ہوتا ہے بابا جی کبھی آپ نے گھوڑے سے کاٹھی پائی ہے کہ نہیں ہے وہ جو مرید تھے نا خاص یہ کوڈ ورڈ تھا ان کا عاموں کو نہیں پتا چلتا تھا سر کیا کہہ رہے ہیں ان سے آپ پوچھتے تھے بابا جی کبھی آپ نے گھوڑے سے کاٹھی پائی ہے کہ نہیں پائی ہے تو جنہیں کہنا نہ پائی ہے بلکہ ایک دفعہ آپ نے کچھ مرید علی پور شریف بھیجے آپ نے اپنے کچھ مرید علی پور شریف بھیجے وہ آپ کو بڑی عقیدت تھی علی پور شریف سے وہ جب بھیجے نا یہ نالائق کب بھی وہاں بیٹھا ہوا ظاہر ہے وہ رات کو واپس آ گئے ہوں گے اگلے دن جب وہ واپس آئے نا سنانے کے لیے کہ علی پور شریف کیا کیا ہوا میں تب بھی آ جاتا اچھا پہلے مرید سے پوچھتے ہیں بھائی پہلے کتنے گئے اور کہتے ہیں حضور پیر سید افضل حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت کا مثال ہو گیا اچھا پھر اس سے کی حضرت تندور دیا روٹیاں آلو گوشت کا شوربا کے نالے لسی اچھا پھر کتنے گئے یہ جناب پھر پیر کاکا جی سرکار یہ اتنے کی سی جناب تندور دیا روٹیاں آلو گوشت کا شوربا کے نالے لسی اچھا ٹھیک ہے پھر کتنے گئے جناب پھر پیر سید مظفر حسین سفر گئے اتنے کی سی جناب تندور دیا روٹیاں آلو گوشت کا شوربا کے نالے لسی اب آپ کی آواز میں سختی آ رہی اور پھر کتنے گئے کہ جناب پھر پیر غلام رسول شاہ سمجھ گئے وہ اتنے کی سی جناب تندور دیا روٹیاں آلو گوشت کا شوربا کے نالے لسی آپ فرمان لگے نکمے ہو تمہیں بھیجا سی انہوں نے کو لسی دیو جی اندر والے سنڈے نو پا لی تھی لسی پی کے آ گئے ارے جی اور نہیں کامیاب ہونا جی جن نے اندر والے سنڈے کو لسی پا کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے یہ قرآن ہے
قد افلح من تزکا وذاکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہی خان قوم کا پیغام ہے, یہی ہمارے بابوں کے کام, یہی ہمارے بابوں. اسی لیے تو پھر ایک بار رو کے کہتا ہے نا, کہتا ہے آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین بلالی نہ رہی. لڑی ہوگی ہے لڑیا ہوئی پلوان جی ہوئی, اور نہ جتا گے کم از کم حضرت جی کل نہ دے آئے گا نا بھی لڑے جی, اور نہ دے آئے گا نا جی بھی لڑے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنگ باری ہوتی رہی, آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں, ہوں ٹھیک نہیں. اچھا وہ لکھا ہے ایک بچہ تھا, اس کو پتھر کوئی نہیں ملا, اس نے اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تھوک. اب وہ لکھا ہے کہ شیخ لوگوں کے پتھر کو کھا گئے لیکن آپ سے بچے کا تھوک برداشت نہیں, آپ سے بچے کا تھوک برداشت نہیں. وہ جو بچے نے تھوک پھینکا نا, پتھر برداشت کر گئے لوگوں لیکن اس چھوٹے بچے کا تھوک برداشت نہیں, آنکھوں سے آنسو جانے اور آپ اسی حالت میں اس کو نہیں کھا. لیکن حضرت جی وہ بھی بڑے بتانے والے, آپ کی ذات بڑی کریم ہے. وہ لکھے جیسے گھر آئے تو حجاب اٹھے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو, اور جنید نہ رو. اور بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسو کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر ہم بتا دیں بغداد والوں کو تیرے مقام سے تو سارے بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید تھے, حضرت جنید بھی کرتے ہیں رب کریم, اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں, آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر, ہم تجھ پہ پردے ڈالا کریں گے. آج ساری نے کھلے راہ بیٹھو کنو کھڑے. یہ ہمارے بچے اکثر پیشتر اس کلام پڑھتے ہیں جس میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہوتا ہے کہ حضور زیارت کر. میں کہنا چلیا تو کبھی رستے تے چل اپنی بڑھیاں حضور ہر رات کرم کریں گے. حقیقت ہے یہ میں آپ کے اس کو جتنا سادہ کر سکوں گا میں کر دوں. حضور نبی علیہ السلام اور میرے درمیان جو پردہ آ گیا ہے نا, جو دیوار آ گئی ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. حقیقت کہہ رہا ہوں, وہ میں ہی ہوں, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. جس دن یہ میں کا پردہ اٹھ گیا تو پھر آپ بھی پورے لاہور میں یہ نعرے لگاتے پھریں گے, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں پاسا دیے گدا دیکھا. شاہ آدم بریلوی رحمۃ اللہ. یہ میں کا پردہ ہے. بس میں گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ٹائم دیا گیا تھا, میں اوپر کے 5 منٹ چل. بس آخری بات ہے, یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. چشتی بزرگ تھے, چشتی صابری بزرگ تھے, میرے خیال سے نظامی نہیں تھے. حضرت سید حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کے لیے اصل میں یہ کیمرہ لگا ہوتا ہے نا, پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا, وہ ایک فتنہ چل رہا ہے, وہ ٹوپا میں پیک لانا والا ہے, اس نے بڑے عجیب و غریب لوگوں کے دلوں میں. تو آپ کا اپنے زمانے میں لقب تھا رسول اللہ, وہ اس لیے تھا کہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا نا, آپ کا مرید ہوتا تھا, اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی. پھر تاریخ نے آپ کو رسول نما کے لقب دیا کہ اتنی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت تھی آپ کی. اور آپ کو پتہ ہے جی قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, گھر کے 3 لوگ گھر ہی منگتے ہیں. وہ آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی جائے سادات خاندان, آپ بھی سید تھے, وہ بھی سید تھا, سید علی. اور یہ تو بڑے لوگ ہیں نا, مجھے کو تنظیم کرے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہ تو پھر فراست والے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی کس انداز میں. کا وہ بی بی صاحبہ آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے زیارت کرا چڑی سامنے کرائی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تیرا بھی علاج کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جوڑا ہے جو تو اپنے نکاح پہ پہن کے آئی تھی, وہ اسی جوڑا, وہ زیورات بھی پڑے ہیں. فرمایا پھر ہوں گی تیار ہو سکے.
بوٹا لے رہا تھی حضرت مائی ہوئی تیار ہو گئے بہ گئی ہیں. یہ ان لوگوں کے تصرف ہوتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو اگر کسی کو کھینچنا آ جائے. حضرت نے بھی کچھ اسی طرح تصرف اختیار کیا اور جو آپ کی زوجہ کے بھائی تھے نا آپ نے ان کو کھینچنا وہ آئے. اور اس وقت حضرت گھروں کا یہ رواج ہوتا تھا پاوے بہن کا گھر سی لیکن پوچھے بغیر بھرا بھی اندر نہیں جا سکتا کوئی. تب اتنا پردے کا اہتمام ہوا کرتا. تو پہلے آپ کے پاس بیٹھے ریورس کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہوئے تو میں بہن ملنا اور میں جا میلا ہے تم بلایا ہی ہو جائے. اندر گئے بڑھاپا تھا وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہے بڑھاپا لیکن وہ عروسی لباس جھولن والا جوڑا پہنتے ہیں وہ بیٹھی ہوئی دیکھ کے حیران رہ گئے. بہن کو کچھ نہیں پوچھا قبلہ شاہ صاحب کی بات کرنی ہے شادی نہیں کی ہے فرمانے تیری بہن نے تم کو سلا کی ہے. وہ اندر آئے انہوں نے جناب آ کے وہ کی کہ میں کیا بتاؤں میں بات نہیں بول سکتا. اقبال تو پہلے کہتا ہے اقبال پہلے کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سامنے ہے. ٹوٹے اندر شیشہ میں سیدہ کی رونیاں سو گئی ہیں سو گئی ہیں رونے کے خواب جو دور دی زیادہ ہو گئی ہے آگے شاہ کہنے نے شاہ جی آج تے مان گئی ہیں واقعی بھی پیر آج تے مان گئی ہیں واقعی بھی پیر. آپ نے فرمایا ساڑی بیوی نکل کر کیتا جو ہے تیرے نور ہوا اور میں اندر غرور تے تکبر دا شیشہ ٹوٹ گیا. بھرا نے گلا کیتیاں بڑے غیرت والے لوگ بھرا نے جھڑکیا گلا کیتیاں تانے دیتے میرے مارے اندر والا شیشہ ٹوٹ گیا. جو اندر کا شیشہ ٹوٹیا اندر درد ہویا اندر سول ہویا اس میں پھر مدینے و کرم ہو گیا. اللہ رحم فرمائے. اللہ صاحب کا یہ آستانہ صاحب کی یہ بہاریں اللہ صاحب سلامت رکھے. اور آج راستے میں وہ گاڑی سے مسئلہ ہو گیا اشار ہم کرانا سے بھی پہنچ گیا بہت کام ہوتا وہ بڑی پریشانی بھی ہوئی اپنی طبیعت پریشانی سے سلامت ہے کہ آگے میں آنا والا کام بڑا ہوتا ہے. وہ بس کو غیر سے اللہ نے کو بندہ بھیج دیا اس میں کافی آئی تو معاملہ بن گیا. اللہ کا شکر ہے آگے اللہ سلامت رکھے. اللہ ہمارے بزرگوں کی خیر فرمائے. اللہ ہمارے جو خانقاہیں ہیں اللہ ان کی خیر فرمائے. وما علینا الا